اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل بہت ہی خاص ہونے والا ہے ان ہمارے بہن بھائیوں، ان ہمارے سنگی ساتھیوں کے لیے جو شوگر کے مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ اس وجہ سے پریشان ہیں، گھبرائے رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے پریشان نہیں ہونا، بلکہ جو وظائف اس ویڈیو کے اندر بتائے جائیں، ان وظائف کے اندر سے آپ کو جو وظیفہ پسند آئے، جو وظیفہ آپ کو آسان لگے، اس وظیفے پہ آپ نے عمل کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کی جو برکتیں ہیں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ عرض کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے، جب بھی کوئی عمل کرنا ہے، تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، کسی نماز کے بعد کیا جائے۔ اور اگر وہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، مثال کے طور پہ فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو نوافل کا ٹائم ہے، تو آپ نے 2 رکعات نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ضرور پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ جو ہے اس کو شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ و خیرات بھی لازماً دے لینا ہے، چاہے تو آپ 10 روپے کیوں نہ نکال لیں، صدقہ و خیرات لازماً نکالنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ نے سپارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 80 کو صبح اور شام اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ وہ پانی آپ نے صبح اور شام پی لینا ہے، یعنی صبح کو الگ دم کرنا ہے اور شام کو الگ دم کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اسی طرح اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے اور تا حصول شفا جاری رکھنا ہے، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے شفا عطا نہیں فرماتا، اس بیماری سے شفا عطا نہیں فرماتا، اللہ پاک کی رحمت پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو آپ میڈیسن کھا رہے ہیں ڈاکٹر سے یا حکیم سے، تو وہ بھی آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے یا حکیم نے کوئی ہدایت کی ہوئی ہے ورزش کرنے کی یا واک کرنے کی، تو وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ ضرور کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو پرہیز کا سلسلہ ہے اس کو بھی آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، دوسرا وظیفہ عرض کرتا ہوں، 2 وظیفے ہیں، آپ نے ان 2 میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے اس وظیفے پہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کی برکت سے آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، دوسرا وظیفہ جو ہے، اس کے 2 ٹائم ہیں، چاہے تو آپ فجر کے بعد کر لیں، چاہے تو آپ عشاء کے بعد کر لیں۔ اور جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اول آخر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 دفعہ اول اور 11 دفعہ آخر، یعنی پہلے بھی 11 دفعہ پڑھنا ہے اور بعد کے اندر بھی 11 دفعہ درود پاک لازماً پڑھنا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے، یا شافی یا قافی، یا شافی یا قافی، ان ناموں کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھ کے آپ نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے مجھے اس شوگر جیسے مسئلے سے رہائی عطا فرما، نجات عطا فرما۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو بہت ہی جلد اس مسئلے سے نجات مل جائے گی، اللہ پاک فضل فرما دے گا، کرم فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ پسند آئے تو لائک اور شیئر کیا کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور ایک بات میں عرض کرنا بھول گیا کہ یہ جو دوسرا وظیفہ بتایا ہے، اس کو آپ نے کم از کم 21 دن کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو ہے آپ نے تا حصول شفا کرنا ہے، یعنی ہر روز کرنا ہے جب تک شفا نہ ملے، اور دوسرا وظیفہ جو ہے آپ نے 21 دن کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی عمل کے ساتھ، اگلے کسی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔